اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ان للمتقین بے شک پرہیزگاروں کے لیے عند ربہم ان کے رب کے ہاں جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہوں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے. ما لکم کیف تحکمون کیا ہو گیا تمہیں تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون کہ بے شک تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو گے. ام لکم ایمان علینا کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر بالغۃ الی یوم القیامہ جو پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک. ان لکم لما تحکمون بے شک تمہارے لیے جو تم فیصلہ کرو گے. سلہم پوچھ ان سے ایہم بذالک زعیم ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے. ام لہم شرکاء کیا ان کے شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم بس چاہیے کہ لے آئیں وہ اپنے شریکوں کو. ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں تو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ القلم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے باغ والوں کا قصہ بطور عبرت اور بطور مثال کے بیان فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال خوبصورت باغ کی صورت میں عطا فرمایا اور انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے نام پہ نہ دینا پڑ جائے اور مسکینوں اور غریبوں کو نہ دینا پڑ جائے راتوں رات باغ کا پھل اتارنے کی ناکام کوشش کی. اللہ رب العزت نے راتوں رات ہی ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا
اور بتایا کہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے عرش برین پر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو دنیا کے باغ کا قصہ تھا، آج قصہ میں بتایا کہ آخرت کے باغ کس کو ملیں گے، جنت کے باغ کس کو ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ فرماتے ہیں جو اہل مکہ تھے ان کے بڑے بڑے رئیس تھے، پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ قیامت کے منکر تھے، وہ مرنے کے بعد زندگی کے قائل نہیں تھے۔ قرآن نے کئی جگہ ان کے اس باطل عقیدے کو بیان کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آباؤنا الاولون، وہ ہمارے باپ دادا جو صدیوں سے مر گئے وہ بھی اٹھیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ ہیہات لما توعدون، یہ بات بڑی دور ہے، بڑی عقل سے بعید ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے، بس یہی جان ہے نموت و نحیا، ہم اسی میں جی رہے ہیں اور پھر مر جائیں گے اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ قیامت کے منکر تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور ساتھ پھر یوں کہتے تھے، دوسری بات ان کی، قیامت کوئی نہیں، ہم نے اٹھنا نہیں، اگر بالفرض ہم اٹھائے بھی گئے، جیسا کہ اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر جنت ہے اور پھر جہنم ہے اور یہ سارا کچھ نظام ہے، اگر ایسا ہوا بھی تو بہرحال ہم تم سے بہتر ہی ہوں گے وہاں بھی۔ دیکھتے نہیں ہو یہاں تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اور ہم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، تو آخرت میں بھی اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آج اس وقت میں ان کا یہ جو دوسرا عقیدہ تھا نا کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو بھی ہم بہتر ہی رہیں گے، اس کا جواب دیا اور اس کا خوب رد فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی اللہ کی فرما برداری کرنے والا، ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ایک اللہ تعالیٰ کا باغی اور ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے پرہیزگار اور تقوی والی زندگی گزارنے والا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ تم نے کہاں سوچا اور کیسے سوچا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں جزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں جو بویا وہ وہاں اس کو کاٹنا پڑے گا، تیار ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہاں وہ کاٹو گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں آخرت کے بعد جنت کی نعمتیں کس کو ملیں گی؟ جس کو دنیا میں پیسہ بہت مل گیا تھا، جس کو دنیا کے پاس باغات بہت تھے، اسی آخرت میں بھی ملیں گے؟ فرمایا نہیں، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، آخرت کے باغ ان کو ملیں گے جو متقی ہوں گے۔ جو کیا ہوں گے جی؟ متقی، پرہیزگار۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا، اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچا بچا کے جو بندہ زندگی گزارے نا، یہ ہے متقی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ میں نے تیاری متقین کے لیے کی ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا کہ وہ جنت جس کی بڑی وسعتیں ہیں وہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ تو جنت ٹھکانہ پرہیزگاروں کا ہے، اور یہ تقوی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کا مقصد بھی انسانیت میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ شاد باری تعالیٰ قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی زبان والا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن کوئی نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں، تاکہ یہ لوگ کیا اختیار کریں؟ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی رحمت نصیب فرمائے۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد بھی تقوی، قرآن کا مقصد بھی تقوی، کیوں کہ جنت ہی تقوی والوں کے لیے۔ تو یہ ایک
دنیا کی زندگی پرہیزگاری میں گزارنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ بچ کر گزارنی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین تھوڑا سا راستہ ہو پک ڈنڈی کی طرح، دائیں بائیں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، وہاں سے آپ کو گزرنا پڑے تو کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کپڑے سمیٹ کر، جسم کو بھی سمیٹ کر کہ کہیں یہ کانٹے کپڑوں میں چبھ نہ جائیں۔ فرمایا اسی چیز کا نام ہے تقویٰ۔ دنیا کی زندگی میں دائیں بائیں ہر طرف اللہ کی نافرمانی کے کانٹے، اللہ کی بغاوت کے کانٹے ہیں، اور ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر، دامن بچا کر جو بندہ نکل گیا نا، یہی بندہ متقی ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں۔ جنات جمع ذکر کیا، باغات ہیں، کئی باغات ہیں، 4 باغوں کا تذکرہ تو سورۃ الرحمن میں اللہ نے کیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو دنیا میں اللہ کا ڈر دل میں جس نے پیدا کر لیا، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے ہیں۔ کیسے باغ؟ فرمایا ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جن کے ٹینیاں جھکی ہوئی ہوں گی، پھل لٹک رہے ہوں گے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے باغ بنائے، فیہما عینان تجریان، چشمے ان کے اندر بہ رہے ہوں گے، آنکھوں کو جھکانے والی بیویاں ان کے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ آگے چل کے فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اسی پر بس نہیں، اللہ نے اس کے علاوہ اور باغ بھی اپنے بندوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا مدہامتان، وہ بڑے گہرے اور گھنے سایوں والے ہوں گے۔ یا اللہ پہلے باغوں کے اندر تو نے بتایا چشمے جاری ہوں گے، یہ دوسری قسم کے جو باغ ہیں ان میں کیا ہوگا؟ فَمَا فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں فوارے کی طرح چشمے اوپر اچھل رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے اندر چشمے بہ رہے ہوں گے، ان کے اندر چشمے اچھل رہے ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، فرمایا جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ان کے رب کے یہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ اور اے دنیا والوں، تم یہ کہتے ہو نا کہ جو کافر رہا یا مومن رہا آخرت میں برابر ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟ قرآن کریم میں ان کی باتوں کو نقل کیا، مثلا سورہ مریم میں 16ویں پارے میں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھا میرے محبوب تو نے اس بد نصیب کو جس کو میں نے دنیا کے اندر مال و دولت دی ہے، اور وہ اسی کے نشے میں آ کر کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ وہاں بھی مجھے بڑا مال ملے گا، وہاں بھی بڑی اولاد ملے گی، وہاں بھی میرا ڈیرا ہوگا، وہاں بھی میرے نوکر چا کر کام کرتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اطلع الغیب، کیا یہ غیب کو جھانک کے آیا ہے، وہاں دیکھ کر آیا ہے کہ اس کے لیے وہاں بھی مال تیار ہے، یا اس نے اللہ کے یہاں کوئی وعدہ مقرر کیا ہوا ہے؟ تو میں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں انصاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور سورۃ القاف 15ویں پارے میں 2 بھائیوں کا تذکرہ ہے جو باغ والے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کا منکر اور ایک ایمان والا۔ وہ جو منکر تھا نا وہ ایمان والے سے کہنے لگا وَلَئِن رَّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، او بھائی قیامت کوئی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں، وَلَئِن رُّدِدتُّ
اور اگر خدا نہ خواستہ لوٹا دیے گئے ہم اللہ کے پاس تو پھر بھی وہاں میری عزت تیری عزت سے زیادہ ہوگی، وہاں مجھے باغ مال و دولت زیادہ دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں، ایک میرا فرما بردار ہے ایک میرا نافرمان ہے، دونوں کو برابر کیسا ہو جائے گا؟ بلکہ اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، دنیا کے اندر تو ملے جلے رہے، ایک ہی ندی سے دونوں پانی پیتے رہے، ایک ہی سورج کی تابانیوں سے دونوں نفع اٹھاتے رہے، لیکن آج الگ الگ ہو جاؤ، مجرموں کی صف الگ ہو جائے اور ماننے والوں کی صف الگ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ کوئی اللہ نے آسمان سے ایسی کتاب بھی بھیجی ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو تم بیان کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب ہے تو پیش کرو جس میں یہ لکھا ہو کہ ان لکم فی لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں تمہارا اختیار چلے گا، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ کوئی ایسی کتاب ہے تو نکالو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر؟ اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ سے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قسمیں قیامت تک پہنچنے والی ہیں کہ رب نے کہا ہے دنیا میں بھی تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، رزق دیا ہے، اور یہ قیامت تک یوں ہی دیتا رہوں گا، اور یہ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی اللہ کی قسمیں ہیں؟ ان لکم لما تحکمون، کہ وہاں تمہارے فیصلے چلیں گے، ایسی کوئی بات ہے تو پیش کرو۔ سلام، پوچھ میرا پیغمبر، پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ ذرا ان سے ایہم بذالک زعیم، کون اس بات کا ذمہ وار ہے؟ کیا تمہارے سامنے کسی نے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے یہ نعمتیں دلواؤں گا؟ کوئی ذمہ دار ہے تو اس کا نام دو۔ وہاں تو کوئی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا بِإِذْنِ، اللہ فرماتے ہیں اذن کے بغیر تو وہاں کوئی کلام بھی نہ کر سکے گا۔ فرمایا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے بھی قطار کے اندر کھڑے ہوں گے۔ لا يَتَكَلَّمُونَ، کوئی کلام نہ کر سکے گا، کوئی بول نہ سکے گا، گفتگو نہ کر سکے گا، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، بات وہی کرے گا، لب کشائی کی ہمت وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور جس کو اللہ اجازت نہ دے کوئی بات کرنے کی طاقت بھی نہیں۔ اور دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، بڑے بڑے آوازوں والے اس دن سب کی آوازیں دب جائیں گی، کوئی آواز سے بول نہ پائے گا۔ فلا تسمع الا ہمسا، تم خسر پسر کے علاوہ، ہلکی آواز کے علاوہ کوئی آواز سے بات نہ کر سکے گا رب کی اجازت کے بغیر۔ کیا بات تم کرتے ہو؟ حالانکہ میرے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود پر جائیں گے، جب ساری امتیں آپ کی منت کریں گی کہ آپ سفارش کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں ڈائریکٹ جا کے سفارش نہیں شروع کر دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مقام محمود پہ جاؤں گا، سر سجدے میں رکھوں گا، رب کی حمدیں کروں گا، رب کی تعریفیں بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لم یحضر الآن، ایسی حمدیں، ایسی تعریفیں جو مجھے ابھی یاد نہیں ہیں، اسی وقت اللہ آپ ذہن میں ڈالے گا، میں رب کی ایسی حمدیں بیان کروں گا، ایسی حمدیں پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی، اتنی تعریفیں کروں گا میرے اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اذن ہوگا، اجازت ہوگی، ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب سر اٹھاؤ سجدے سے، اب تم مانگو میں اللہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اجازت ملی۔ اس کے بعد پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سفارش کریں گے. اس لیے فرماتے ہیں سلم، پوچھ ذرا ان سے، ایوم بذالک زعیم، کون ذمہ دار ہے جو تمہیں وہاں چھڑوائے گا، کون ذمہ دار ہے جو رب کے سامنے بات کرے گا. ام لہم شرکاء، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں ایسے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے؟ کیا وہ ہے؟ کوئی ہے تو بتاؤ نا. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ لے آئے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں تو. اگر اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں کوئی چھڑا لے گا یا جناب ہمارے لیے وہاں پہ آخرت میں سب کچھ ہے، تو اس بندے کا نام بتائے نا جو ذمہ دار ہو، جو کہے کہ میں تمہیں وہاں سے دلواؤں گا. نہ ایسا کوئی ہے، نہ رب سے کوئی جھگڑ کر لے سکتا ہے. وہاں صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی، مالک یوم الدین، وہ اکیلا دن قیامت کا مالک ہے اور اس کے ملک کے اندر کوئی شریک کوئی نہیں. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں کہ جو تم چاہو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں ہم پر جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں. ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے جو تم چاہو گے. سلہم، پوچھ ان سے، ایہم بذالک زعیم، کون ان کا اس بات کا ذمہ وار ہے. ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، بس چاہیے کہ لائیں وہ اپنے شریکوں کو. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو.